Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. خواجہ سعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ کہا جائے گا کہ آنریبل کورٹ کو ہم متنازع کرنا چاہتے ہیں. سو ہم نے سوال اٹھایا. حضرات ذرا پیچھے کچھ اگر فوٹوگرافر صاحبان خاموشی اختیار کریں تو میں بات مکمل کروں. تو یہ سوال ضرور اٹھایا گیا میڈیا کے سامنے، مگر آنریبل کورٹ کے اندر اب یہ سوال اٹھا کر نہیں گئے. جے آئی ٹی بنی تو یہ شکایت آئی کہ واٹس ایپ کال کی ہے جناب رجسٹرار سپریم کورٹ. یہ مسئلہ ہم نے عدالت میں اٹھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. واٹس ایپ کال پہ ہمیں تسلی بخش جواب نہ مل سکا، اور پھر جے آئی ٹی کے متنازع ہونے کی ایک پوری داستان ہے. ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ. جے آئی ٹی کے دو معزز اراکین کی، ایک کی عزیز داری ہماری مخالف پارٹی سے، ان کی اہلیہ محترمہ اس کی ممبر، اور ایک کی ایک ہمارے سیاسی مخالف سے قریبی عزیز داری تشت بام کی گئی، لیکن ہماری فریاد سنی نہیں گئی. پھر حسین نواز کی تصویر لیک کا معاملہ آیا. مانا گیا کہ تصویر جے آئی ٹی کے ذرائع سے لیک ہوئی ہے، لیکن کس نے کی ہے اس کا بوجھ جے آئی ٹی اٹھاتی یا آنریبل کورٹ بتاتی، وہ بوجھ بھی حکومت پہ لاد دیا گیا. ہم پھر چپ رہے. معلوم تو ہو گیا تھا کہ کس نے لیک کی ہے. ابھی تک ہم نہیں بتاتے اس بات پہ کہ اس سے پھر اس کی کوئی اور سمت نکلتی ہے اور تلخی پیدا ہوتی ہے ماحول میں. بات اور آگے بڑھی، اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہم نے دیے جے آئی ٹی نے اپنے رپورٹ میں نہیں لگائے، اور پھر دبئی سے ایک ایسا ڈاکومنٹ لایا گیا کہ ہمارے اٹیسٹڈ لیگل اس سے پرانے ڈاکومنٹس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، اور وہ غلط سٹیٹمنٹ تھی جو دبئی سے لائی گئی. لیکن کسی بات کو سنا نہیں گیا. پھر ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی جو 2 ماہ میں تیار نہیں ہو سکتی. 6 آدمی تو تیار نہیں کر سکتے، 600 آدمی شاید ضرور تیار کر سکتے. اور ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ شاید جنات نے بنا دی ہے، انسان تو شاید یہ بنا نہیں سکتے. لیکن وہ مرحلہ بھی گزر گیا. ہم چاہتے تو جے آئی ٹی کا بائیک آؤٹ کر سکتے تھے. اس خوف سے نہیں کیا کہ لیگل پروسیجر چل رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ حکم دیا ہوا ہے، حکم عدولی نہیں کرنی. اچھا لگے یا برا لگے، انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا ناانصافی ہو رہی ہے. اگر ہم نے حکم عدولی کی تو پھر حکم عدولیاں آئندہ بھی ہوں گی، اور اداروں کی توقیر باقی نہیں رہے گی. سو اداروں کی توقیر کے لیے، اداروں کے تقدس کے لیے ہم اس میدان میں گئے جو میدان خارزار تھا، اور جہاں کانٹے ہمارے لیے بچھے ہوئے تھے یا بچھائے گئے تھے اس پر ہم چلے. ہمارے پاؤں زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، ہم چلتے رہے. ہم کہیں لیگل پروسیجر سے اپنے آپ کو ہم نے ڈیٹیچ نہیں کیا. الزام کیا تھا؟ منی لانڈرنگ، اربوں روپے کی کرپشن، لوٹ کے کھا گئے پاکستان، یہ الزام تھے نا. اونچی اونچی آوازیں تھیں. اتنی ہی اونچی آواز تھی جتنی دھاندلی کا ڈرامہ جب رچایا گیا تھا، اتنی اونچی آواز، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی. عمران خان نے رونا ڈال دیا تھا، ماتم شروع کر دیا تھا. اس کا ماتم ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا تھا، دھاندلی ہو گئی. اور نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پر ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. تو دھاندلی کا ڈرامہ تو فلاپ ہوا. اب یہ پیناما پیپر ہاتھ آئے تھے تو اس موقع کو جانے تو نہیں دینا تھا. آج جب ہم کھڑے ہیں یہاں پر اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک آنریبل 5 ممبرز بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، تو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ کیا یہ منی لانڈرنگ پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں. کیا یہ کرپشن پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں. کیا یہ بیرون ملک کسی جائیداد کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ جی نہیں. کیا یہ اپنے عہدے کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ جی نہیں. تو پھر 20 کروڑ کے ملک میں کروڑوں ووٹ لینے والے، ملک کو ایٹمی پاکستان بنانے والے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے.
ہمارے مخالفین کے ذہن میں بھی ہے، جو ہمیں پسند نہیں کرتے ان کے ذہن میں بھی ہے، جو مسلم لیگی سوچ نہیں رکھتے اور آزاد سوچ رکھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے۔ عابد منٹو صاحب کون ہیں؟ وہ کبھی مسلم لیگ کے نظریے کی سپورٹ نہیں کرتے رہے، مگر ایک آنریبل آدمی ہے، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ اپنے نظریات رکھتی ہیں، ایک اصول ہیں ان کے، جو کم از کم مسلم لیگ کی سیاست سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ اور تو اور سپریم کورٹ بار کے موجودہ پریزیڈنٹ جو استعفیٰ مانگ رہے تھے، ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آ چکا ہے اس ججمنٹ پہ۔ علی احمد کرد جو ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں، ان کی بات بھی سامنے آئی۔ یہ سب لوگ جسٹس ناصر اسلم صاحب، یہ سب لوگ اور بہت سے ریٹائرڈ جج صاحبان تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس ملک میں اثاثے کی ایک نئی تعریف کر دی ہے۔ ایک تنخواہ جو آپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے ملنی تھی 10,000 درہم، 2-2.5 لاکھ بنتے ہیں شاید، وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں، مگر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ مجھے مل سکتی ہے، اس لیے آپ نااہل ہیں۔ تو منی لانڈرنگ کدھر گئی؟ پاناما پیپرز کی آف شور کمپنیز کدھر گئیں؟ الزامات کدھر گئے؟ کیا یہ ہے وہ جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ اور اگر اس طرح منتخب وزراء اعظم کو نکالا گیا تو ملک پھر کون چلائے گا؟ یہ ہے وہ سوال۔ کتنی بار وزراء اعظم کے ساتھ یہ کریں گے؟ کبھی ان کو پھانسی دے دو، کبھی جلا وطن کر دو، کبھی وہ اپنے بستر سے مردہ اٹھیں، پھر کسی کو این آر او کر کے مجبوراً آنا پڑے، کسی کو قتل کر دیا جائے، اور جو پھر بچ کے آ گیا ہے اس کو ڈسکوالیفائی کروا دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اب ایک نیا راستہ کھل گیا ہے، یوسف رضا گیلانی اور اب میاں نواز شریف۔ تو کون بنے گا ملک کا وزیر اعظم؟ کیا ملک کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں؟ اور کیا یہ سوال اب رکے گا کہ صادق اور امین کون کون ہیں؟ کیا پی سی او کے تحت اوتھ لینے والے جج صاحبان کے بارے میں یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ جب آپ وہ اوتھ لے رہے تھے تو کیا آپ صادق اور امین تھے؟ کس کس کی زبان کو روکا جائے گا؟ میری زبان روک لیں گے اور 2-4 زبانیں رکیں گی؟ 20 کروڑ کا ملک ہے۔ یا جو ڈکٹیٹر مارشل لا لگاتے رہے یا جو مارشل لا کو سپورٹ کرتے رہے وہ صادق اور امین تھے؟ ان کے دور کے فیصلے جو تھے پھر کیا وہ قانون کے مطابق تھے؟ اور 62 اور 63 میں نے پہلے بھی کہا تھا یقیناً ہماری نالائکی ہے کہ ہم نہیں نکال سکے، جیسے 58 بھی نکالی، معلوم نہیں تھا کہ یہ 58 بھی بن جائے گی، لیکن شاید اس لیے نہیں نکالا، میری پارٹی بھی نہیں نکال رہی تھی اس کو، کہ اگر اس کو نکالنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کرپشن کو بچانے کا ایک منصوبہ ہے۔ چین تو لینے نہیں دیتے کسی طرف، نہ آر نہ پار، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو کیا یہ کریں کہ جب آئندہ یہ اسمبلی بیٹھے تو پھر 62-63 باقیوں کے لیے بھی لے آئیں؟ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں باقی لوگ؟ یہ پھر پولیٹیشنز کے لیے کیوں؟ ان طاقتور طبقات کے لیے کیوں نہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو کیا ملک اس طرح چلائیں گے ہم؟ سندھیوں کو ناراض کیا، بلوچوں کو ناراض کیا، پشتونوں کو ناراض کیا، ایک بار مشرف نے مارشل لا لگایا، پنجاب میں ڈویژن ہوئی، بڑی مشکل سے وہ پارٹی گئی ہے، اب ایک پھر نیا منظرنامہ سامنے ہے۔ تو مجھے کچھ کہنا ہے، مجھے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ آپ بغلے نہ بجائیں اور مٹھائیاں نہ کھائیں، کیونکہ آپ کو وامٹ کرنا پڑ جائے گا، یہ ہضم نہیں ہوگی مٹھائیاں۔ اور کل ایک بہت سینئر جرنلسٹ نے کچھ لکھا تھا، نام لے لیتا ہوں، خوشنود علی خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نکالنے کا کریڈٹ تو میاں صاحب کو جاتا ہے، عمران خان کو، لیکن وہ وقت بہت قریب ہے جب یہ اس کریڈٹ سے دور بھاگیں گے، کریڈٹ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ تو آپ مٹھائیاں کھا رہے ہیں، کبھی ایسا بھی کیا جاتا ہے
آپ کے تو سارے الزامات غلط ثابت ہوئے، ایک بار پھر غلط ثابت ہوئے۔ اس ڈسکوالیفیکیشن کو کون تسلیم کرتا ہے پاکستان میں؟ بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کو کوئی مانتا ہے؟ بھٹو کے مخالف بھی نہیں مانتے۔ تو متنازع فیصلے متنازع رہیں گے تاریخ میں۔ جس دن نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تاریخی دن نہیں تھا، تاریخ دن تھا پاکستان کے لیے۔ ہمارے بڑے قبروں میں چلے گئے، اس ملک میں شہری آزادیوں کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے لڑتے لڑتے۔ میں پھر کہوں گا تکرار سے، ہم نے بنایا ہے یہ ملک، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے یہ ملک، گورے سے لڑ کے لیے آزادی۔ یہ آزادی سیاسی جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ملی ہے، مگر یہ آزادی اب تک کیوں نہیں مل رہی؟ لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور ہم فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ملک توڑوا ڈالا ہم نے، اکثریت کے فیصلے کو نہیں مانا۔ کب تک اقلیت کے فیصلے، کم ووٹ لینے والوں کے فیصلے، چند پالیسی میکرز کے فیصلے ملک کی قسمت سے کھیلتے رہیں گے؟ کب تک؟ کوئی اپیل کا حق نہیں ہے؟ کم از کم یہ نواز شریف کے ساتھ کیا کوئی الگ انصاف ہوگا؟ کوئی الگ قانون ہوگا؟ 70 برس میں آنریبل سپریم کورٹ نے کوئی جی آئی ٹی نہیں بنائی، جب سے سپریم کورٹ موجود ہے۔ چلے بن گئی، ہم بھی چلے گئے، اپیل کدھر کریں جا کے؟ اپیل کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر اپیل ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں کریں گے، اوپر اللہ کی عدالت میں، نیچے عوام کی عدالت میں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بات نہ کریں، تو ہم کیا کریں؟ بتائیں کیا کریں؟ کیا راستہ ہے؟ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی گئی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ہم نے کہا تھا پیسفل رہیں، اکا دکا کچھ لوگ نکلے ہوں گے مگر کوئی تصادم کہیں نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ سڑکوں پہ نکل کے اس طرح کا کام بالکل نہیں کرنا۔ ہم ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں۔ پاکستان کا کوئی ادارہ، میں تکرار سے کہتا ہوں، پاکستان کا کوئی ادارہ سازش میں ملوث نہیں ہے۔ افراد سے گلے ضرور ہیں ہمارے، لیکن کوئی انتقام نہیں لیں گے، کسی کو نفرت کا نشانہ نہیں بنائیں گے، بھلے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ نفرت اور انتقام پاکستان کو ریورس گیئر لگا دیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر نواز شریف ایک اسٹیٹس مین ہے، اپنے سیدھے پہ لے لیا سارا کچھ، اور ملے گا کیا؟ ایک شریف چلا گیا، دوسرا شریف آ رہا ہے، دوسرے کو بھیجو گے تیسرا شریف لائیں گے، تیسرے کو بھیجو گے چوتھا شریف لے کے آئیں گے۔ ہم موروثی سیاست کے حامی نہیں ہیں، آزاد سیاسی کارکن ہیں، جماعت میں بڑی آزاد بات کرتے ہیں۔ اگر ہماری اور ہماری قیادت کی گفتگو کو سنیں، ان کے بھی حوصلے کی داد دے گا، ہمارے بھی حوصلے کی داد دے گا۔ وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں اور ہم جرأت سے بات کرتے ہیں۔ ہم موروثی سیاست کے حامی نہیں ہیں، مگر ہمیں تم اس میں دھکیل نہ دو۔ اگر شریف خاندان کو ظلم کا نشانہ بناؤ گے تو پھر شریف خاندان ہی آگے رہے گا، کیونکہ جمہوریت کو چلنے دو میں تو اور لوگ آگے آئیں گے۔ شہباز شریف اپنے میرٹ پہ آئے ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ انہوں نے ایک ایسا گورننس کا ماڈل پنجاب میں متعارف کروایا ہے جو یونیک ہے، جس نے ڈیلیور کیا ہے، اور اس جیسی ڈیلیورنس اس ملک میں کسی اور نے نہیں کی۔ وہ ایک کونا مشق سینئر پولیٹیشین ہے، ایک بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اپنے میرٹ پہ آ رہے ہیں، وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں۔ باتیں کرتے جی اپنے بھائی کو لے آیا ہے، ہم تو لے آئے ہیں۔ خان صاحب آپ کا کیا بنے گا اگر آپ کو کچھ کرنا پڑا؟ آپ کو تو کوئی ملے گا بھی نہیں آگے لانے والا، کیونکہ آپ کی جماعت بانجھ ہے، آپ کی اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے، آپ پکڑ تکڑ کے گزارا کرتے ہیں، چلے ہوئے کارتوس، پنجابی میں کہتے ہیں پھوکے کارتوس، وہ لاتے ہو، ردی کے ٹکڑے، لنڈے کا مال لا کے پارٹی بنائی ہے۔ نوجوانوں کی پارٹی کون کدھر گئی؟ نوجوان کو کوئی ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا، کوئی نیا چہرہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، پٹے ہوئے چہرے، کرپشن کی دلدل میں ڈوبے ہوئے چہرے، لوٹ مار کے داغدار چہرے آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے؟ کہتے ہیں میں ڈسکوالیفائی ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں کوئی بات نہیں ہے؟ یہ کوئی دشمنی چل رہی ہے، کوئی نفرت چل رہی ہے، یہ پالیٹکس ہے؟
یہ فری سٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ نہیں ہے. خان صاحب جانے دو, ابھی بھی عقل کر لو. ابھی بھی آپ نے ملک کا بڑا نقصان کیا. ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی پڑی رہے گی, آپ نے آگے ہمارے پاس ہی بیٹھنا ہے. آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کوشش کرو کہ نہ آنا پڑے, لیکن لگتا ہے کہ مچھلی پتھر چاٹ کے آئے گی. ہم سارے چور ہیں اور یہ ملائکہ ہیں. صادق اور امین, صادق اور امین کا تماشا لگا, بڑی دور تک جائے گا اس ملک میں. بڑے بڑے صادق اور بڑے بڑے امین سامنے آئیں گے. پھر چیف جسٹس جو پچھلے تھے افتخار چودھری, ان سے بھی سوال جواب ہوگا, ان کا بھی اور ان کے بیٹے کا بھی, اور جس انداز میں ان کو ٹریٹمنٹ ملا تھا اس کا بھی سوال جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر پرویز مشرف صاحب جو آرمی چیف تھے, ان سے بھی پوچھا جائے گا آپ کتنے صادق اور امین تھے, اور کھاتا کھلا تو پیچھے تک جائے گا. یہ تھوڑے ہوگا ایک خاندان کو 40-50 سال کا حساب نکالو, کچھ نہ ملے تو ایک کاغذ کا ڈاکومنٹ لے آؤ کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, پر بتانا چاہیے تھا کہ تنخواہ لے سکتے ہیں, یہ اثاثہ ہے آپ کا. کیا کہیں, کس کو کہیں, اور کہاں جا کے فریاد کریں. اور اب ایک اور پہلو ہے. بعض لوگ ہیں جنہیں بولنے کے لیے مادر پدر آزادی ملی ہوئی ہے اس ملک میں. ہم تو جتنی بات کی ہے سوچ سمجھ کے کوشش کیا, کوئی غلطی نہ ہو, بے ادبی نہ ہو, اپنا کر ضرور بیان کیا ہے. کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, بلکہ کہا ہے کوئی ادارہ سازش میں ملوث نہیں ہے. اب آ جائیں شیخ رشید کی طرف. شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ اربوں روپے کی رشوت دی گئی ہے, نہ پیشکش کی گئی ہے, سوری, جج صاحبان کو, اور انہوں نے تھوکا نہیں. کسی نے پوچھا شیخ رشید کو بلا کے, اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, یہ اربوں روپے کی پیشکش کس تاریخ کو, کس جگہ پہ, کس نے کس آنریبل جج کو کی تھی, اور تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو منہ میں آتا بول دیتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے کیا, حد کر دیا. انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں کھل کے کہا ہے, ایک سینئر ترین آنریبل جج کا نام لے کے, کہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی, یعنی جج صاحب نے ریکویسٹ کی. آپ کون صاحب ہیں جنہیں انہیں ریکویسٹ کرنی تھی؟ جج صاحب نے ریکویسٹ کی, تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, میں نے لاک ڈاؤن کو چھوڑا اور میں عدالت میں چلا گیا, آپ ہمارے پاس آئیں. سنی آپ نے یا نہیں سنی؟ وائرل ہو چکی ہے, ایک بہت بڑے چینل کے پروگرام میں یہ ہوا ہے. اب سنیں انہوں نے اپنے وہ ہٹا دیا اس پروگرام کو اپنی ویب سائٹ سے اور سارا کچھ, مگر وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. عمران خان صاحب بول رہے ہیں, ایک اینکر صاحب جو ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں, بلکہ اینکر حیران رہ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جج ریٹائرڈ تھے کہ سرونگ تھے, موصوف ان کا نام لیتے ہیں, اور کہتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مجھے کہ آپ کورٹ میں آ جائیں, تو پھر ہم کورٹ میں چلے گئے. اس سنگین ترین انکشاف پہ اگر جھوٹ ہے تو عمران خان کا جواب طلبی ان کی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بنتی ہے. ہم انتظار کریں گے ان کی جواب طلبی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی. اگر وہ جھوٹ بولا ہے تو کیا وہ صادق اور امین رہ گئے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر سچ بولا ہے تو جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میری تو زبان جلتی ہے, ہم تو بات نہیں کریں گے. لیکن یہ عمران خان نے بات کی ہے, ایک بڑے ٹی وی چینل کے اندر کی ہے, لائیو شو میں کی ہے, تو اس کا کوئی سوال کرے گا اس سے کہ نہیں؟ کوئی عدالت اسے بھی بلائے گی عمران خان کو, یا وہ عدالتی نظام سے ماورا ہے, بلند ہے, وہ جس کو چاہے گالی دے دے, جس پہ چاہے الزام لگا دے, جو چاہے بات کرے؟ جو کچھ ہاشمی صاحب نے کہا تھا دھرنا 1 کے دوران, وہ آپ کو بھولا نہیں ہوگا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اسے کسی نے ڈینائی نہیں کیا. کچھ عرصہ پہلے پھر ہاشمی صاحب نے وہی بات کی, اور اب عمران خان نے خود اسی بات کی توثیق کر دی ہے. اب ہم کدھر جائیں, کس بات کے اوپر یقین کریں؟ مطلب ہم تو مار کھائی ہے, اس طرح سے جواب بھی نہیں دیا, بلکہ اپنا کر بتایا, لمٹس میں رہے, لمٹس میں رہیں گے, حدود کو کراس نہیں کریں گے, ملک میں افراتفری پیدا نہیں کرنی, ملک میں اداروں کے وقار پر سوالیہ نشان نہیں لگانے, بالکل نہیں لگانے. اگر کہیں کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے. فیصلہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے, فیصلے پر ہم نے عمل کیا ہے, اس کی روح کے مطابق عمل کیا ہے, کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کوئی لوز ٹاک نہیں کی, کوئی لوز ٹاک نہیں کریں گے. لیکن کوئی حد ہے کسی چیز کی,
اب جب کہ عمران خان اتنی بڑی بات کہہ دی عمران خان نے، تو پھر کیا عمران خان سے جواب نہیں مانگا جائے گا؟ خان صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان سے جواب مانگا جائے، وضاحت مانگی جائے، پوچھا جائے کہ یہ آپ نے ایک سینئر ترین جج کے بارے میں جو کہا ہے یہ کیا ہے؟ اس پوری بات کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کا بھی ایک جوڈیشل پروسیس ہونا چاہیے، یہ سامنے آنی چاہیے بات قوم کے کہ سچ کیا ہے، کہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اتنی بڑی بات کرے تو ہم چپ کر کے سن کے گھر چلے جائیں، ہم سوال تو کریں گے۔ ہم نے سوال ڈالا ہے اپنا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، شیخ رشید کیا بات کہہ رہا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ باتیں انہیں کون بتاتا ہے، یہ کہاں سے آتی ہیں باتیں، یہ پیٹ سے گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا واقعی کوئی ریئلٹی ہے اس کے اندر؟ تو مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک ایسی بات پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ شاعر نے کہا ہے، وہ ساری بات فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ الزام کوئی شور کسی چیز کا اور نکال دیا ایک ایسی چیز پہ جس کے اوپر اثاثے کے حوالے سے تحقیقات بھی نہیں ہو رہی تھی، اثاثے کے حوالے سے کہ یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہ پہلی بار ہوا اس ملک میں کہ ایک کاغذ کا معاہدہ بھی آپ کا اثاثہ ہے، ایک ایسی تنخواہ بھی آپ کا اثاثہ ہے جو آپ نے لی نہیں ہے، اور تنخواہ بھی کسی اور سے نہیں آنی تھی، آپ کے بیٹے کی کمپنی سے آنی تھی، نہیں لی تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ مل سکتی تھی۔ اب عجیب و غریب مزاج چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں، کس کو روکا جا سکتا ہے؟ تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ جو کچھ عمران خان نے بات کی ہے اس کی وضاحت سامنے آنی چاہیے، جو کچھ شیخ رشید کرتے پھرتے ہیں اور لوز ٹاک کرتے ہیں ان سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ملک میں معاشی جو ٹرن اراؤنڈ کی ہماری موومنٹ تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ان کا جو ویژن ہے ملک کو اسی طرح آگے بڑھانا ہے، جو کاروباری طبقات ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ روپے کی قیمت گر رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہا ہے، ملک میں افراتفری انشاءاللہ نہیں ہوگی، نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے نواز شریف صاحب کو آزاد کر دیا ہے، آپ کی مہربانی، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تو بہت کمپوزڈ رہے ہیں اور رہتا ہے وزیر اعظم، بہت سی باتیں کر نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب حکومت چلائیں، نواز شریف صاحب ملک کی سیاست سیدھی کریں گے، تو آپ نے ہمارے اگر ہاتھ پاؤں کھول دیے ہیں تو میں پھر اس پہ شکریہ بھی آپ کا ادا کر سکتا ہوں، لیکن کھیل خطرناک کھیلا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کی بجائے کوئی اور ہوتا تو کسی اور راستے پہ چل سکتا تھا، یہ نواز شریف ہے جو زخم اپنے سینے پہ سہتا ہے، زخمی دل ہے مگر سی نہیں کرتا۔ اس ملک میں جی ایم سید کو اس راستے پہ کس نے ڈالا؟ اس ملک میں ڈالا گیا جان بوجھ کر، سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں پہلی قرارداد کے پیش کرنے والے، انہیں کہا گیا جی یہ تو غدار ہے، آج کوئی مانتا ہی نہیں اس بات کو۔ پھر باچا خان صاحب مرحوم اور ولی خان مرحوم کے بارے میں کہا گیا، آج کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے تھے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا، ان کے اصولوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کس کا نام لوں، کس کو ہم نے حقارت سے ٹھکرایا ہے؟ اکبر بگٹی کا ذکر کروں جنہوں نے 73 کے آئین پہ سائن کیے تھے اور کس حالت میں ان کو مار دیا گیا؟ یہ کوئی طریقہ تھا اکبر بگٹی کو ڈیل کرنے کا؟ اب کیا ہم پنجاب میں بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کریں گے، پرامن آئینی جدوجہد کریں گے، لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں ٹرمز نہیں ہوں گی آئندہ، نئی ٹرمز پہ سوچنا شروع کیا ہے کہ روز الیکشن ہوتا ہے، ایک حکومت بنتی ہے، 15-16 وزراء اعظم کو
رسوا کر کے نکالا جا چکا ہے. کوئی مذاق بن گیا ہے یا کوئی تماشا ہے اس ملک میں؟ ہر وزیر اعظم غلط ہوتا ہے اور باقی سب ٹھیک ہوتے ہیں. ہر وزیر اعظم نہ صادق ہے نہ امین ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس کو ہمیں روکنا ہوگا. اس کے لیے نفرت کا سہارا نہیں لینا, اس کے لیے بدلے کا سہارا نہیں لینا, اس کے لیے انتقام نہیں لینا, بلکہ جو ساتھ نہیں ہے ان کو ساتھ لانا ہے, ان کے ساتھ بھی مکالمہ کرنا ہے. وقت آنے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مکالمہ کریں گے, بالکل کریں گے, کیونکہ وہ مکالمے والا ٹائم آنے والا ہے جب گفتگو ہوگی اور انہیں سمجھ آئے گا کہ وہ غلط راستے پر تھے, استعمال ہوئے یا استعمال کیے گئے, یہ بھی وقت بتائے گا. کچھ مجھے اور بھی گزارش کرنی ہے. بلاول صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے اعلان کے بعد, اور عمران خان صاحب نے کی. جو خان صاحب نے کی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے, ان سے تو یہی توقع تھی. کچھ عرصے بعد جب ان کی پریس کانفرنس کی ٹون بدلے گی اور وہ اپنے ان الفاظ کو خود ہی نہیں مانیں گے, پھر ان پر بات اس وقت کریں گے. مگر بلاول میاں, آپ بچوں والے کام نہ کریں. آپ ٹھیک ہے چھوٹی عمر کے ہیں, مگر آپ کی پارٹی تو چھوٹی نہیں ہے, اس کی عمر زیادہ ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب اس کو انڈورس کرتے ہیں, ان سے بیان دلواؤ. میاں رضا ربانی سے اس کے حق میں بیان دلوا کے دکھاؤ, یا یوسف رضا گیلانی صاحب سے کہو کہ آپ کے حق میں بات کر کے تو انڈورس کریں, اس ڈسکوالیفیکیشن کی سپورٹ کریں, پھر مانیں گے. یہ جن کی زبان اب